بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 2-3 دن پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جیسی بھی ہے جو بھی ہے ایک بڑی غلطی کی کہ انہوں نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی وہ نشستیں جو مخصوص ہوتی ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی، اس کی لسٹ نہ دے کر ان کو محروم رکھا اس بات سے اپنی ورکرز کو اور اپنے لوگوں کو کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ان کی نمائندگی کر سکتے۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق 24 تاریخ تک 24 دسمبر کی شام 5 بجے تک پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی خواتین اور اقلیتوں کی ترجیحی بنیادوں پر فہرستیں الیکشن کمیشن کے دفاتر میں جمع کروا دیں۔ ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پارٹی کا پریزیڈنٹ ہی کوئی نہیں تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں، اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، اور لوگ بھی ہیں لیکن وہ تو ہیں۔ وہ اپنے والد کے جنازے پہ تو گئے تھے لیکن اگلے دن فاتحہ کے لیے اس جگہ پر موجود نہیں تھے کہ جہاں لوگ جا کے ان سے تعزیت کر سکتے۔ یہ سیاست کے رنگ ڈھنگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پارٹی نے چونکہ اپنے وقت پر انتخاب نہیں کروائے اور ٹھیک طرح نہیں کروائے، اس لیے ان کی پارٹی کے صدارت کے جو شخص متمکن ہیں وہ نہیں ہیں، گویا پارٹی صدر کے بغیر ہے اور پارٹی کی رجسٹریشن کے حوالے سے نشان سے محروم کر دیا گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ اس کیس کی سماعت 4-5 گھنٹے جاری رہی اور یہاں الیکشن کمیشن کو یا تو نوٹس نہیں ہوا، اور نوٹس ہوا تو ان کے وکیل وہاں پیش نہیں ہوئے۔ کچھ اور لوگ وہاں موجود تھے عدالت میں جو ہوا ہی کرتے ہیں، اپلیکینٹس بھی تھے جنہوں نے پہلے اپلیکیشنز دی ہوئی تھی، لیکن یہ فیصلہ معطل تو ہو گیا، اس پہ تحریری حکم بھی غالباً جاری ہو گیا ہے، لیکن یہ بات طے کی گئی ہے اس سنگل بینچ نے کہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد گویا 5 فروری کے بعد ایک ڈویژنل بینچ، 2 لوگوں کا ایک بینچ، 2 جج صاحبان کا ایک بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ اور چونکہ ابھی جنوری کے وہ دن باقی ہیں جن میں انتخابی نشان الاٹ ہونے ہیں کینڈیڈیٹس کو، اور الیکشن کمیشن کو کیا ہدایات ملتی ہیں، کیا یہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن نے کیا وہ بحال رہتا ہے یا جو معطل کیا پشاور ہائی کورٹ نے وہ بحال رہتا ہے۔ ابھی تو حکم امتناعی ہے، مقدمے کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، وقت کو کوئی روک نہیں سکے گا، لیکن اگر کچھ چیزیں کورٹ کے حکم پہ واپس ہوئیں تو پھر تو یہ کورٹ کی مرضی ہوگی کہ وہ کس طرح چیزوں کو دیکھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے۔ پاکستان میں الیکشن تو بہرحال 8 فروری کو اب ہو کر ہی رہیں گے، اب نہیں رک سکتے۔ ہم ان کو روکنے کی کوئی کوشش بھی کرے گا تو احمقانہ کوشش ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیا پاکستان میں ایک پی ٹی آئی ہی ایسی ہے جس سے نشان لے لیا گیا؟ کیا پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان نہیں لیا گیا تھا؟ کیا پاکستان قومی اتحاد سے حل کا نشان نہیں لیا گیا تھا؟ کیا اسلامی جمہوری اتحاد سے بائیسیکل کا نشان نہیں لیا گیا تھا؟ کیا پی ایم ایل این سے بائیسیکل کا نشان نہیں لیا گیا تھا؟ یا پی ایم ایل سے بائیسیکل کا نشان نہیں لیا گیا تھا؟ کیا یہ نشان پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے پاس نہیں آیا تھا؟ نشان پھرتے پھراتے رہتے ہیں، دوبارہ پھر پھرا سکتے ہیں، اور بالفرض محال یہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن نے کیا تھا اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جس سیکرٹری جنرل نے اس سارے کو مینیج کیا وہ نان الیکٹڈ تھے، اسد صاحب، کیا نام ہے ان کا، سوری معافی چاہتا ہوں، اسد نہیں، گوہر ایوب صاحب کے صاحبزادے عمر ایوب صاحب، انہوں نے اس سارے کو مینیج کیا
وہ تو خود الیکٹڈ نہیں تھے، ان کا اپنا الیکشن ڈسپیوٹڈ تھا اور وہ ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں تھا۔ انہوں نے جو الیکشن کمیشن مقرر کیا وہ بھی ان کے آئین کے مطابق درست نہیں تھا۔ ہر پولیٹیکل پارٹی پابند ہے پاکستان الیکشن لاز کے تحت کہ وہ اپنے انتخابات کروائے گی اور اپنے آئین کی روح کے مطابق کروائے گی، اور ان کا آئین کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا آئین پاکستان کے قوانین سے متصادم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مقدم ترین قانون پاکستان میں آئین ہے، اور اس کے بعد وہ قوانین ہیں جو مختلف محکموں کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ اپروو کرتی ہے، منظور کرتی ہے، نافذ العمل ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس سے متصادم ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کل پرسوں بھی یہ گزارش کی تھی کہ اس بات کا امکان ہے کہ اگر یہ بات عدالت پہ گئی تو کیا دوسری جماعتوں کے انتخابات کو بھی چیلنج کیا جائے گا؟ یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا انتخاب ان کے آئین کے مطابق ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیا پیپلز پارٹی کا انتخاب ان کے آئین کے مطابق ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیا اے این پی کا انتخاب یا جمعیت العلماء اسلام کا انتخاب یا متحدہ قومی موومنٹ کا انتخاب یا کسی بھی اور جماعت کا انتخاب ان کے آئین کے مطابق ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ایک ڈھونگ رچاتی ہیں۔ ماں سوائے جماعت اسلامی کے کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے انتخاب میں فیئر اینڈ فری رائے کا اظہار نہ ہونے دیتی ہے، نہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ ایک دوسرا معاملہ وہ یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہو گئی اور وہ جیل سے ہی دوبارہ گرفتار ہو گئے، ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ یہ نظر بندی 15 دن کے لیے ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور ایک مثال چودھری پرویز الہی کی بھی ہمارے پاس ہے کہ جن کی اہلیہ سابق وزیر اعظم کی بہن ہیں چودھری شجاعت صاحب کی، اور وہ بھی شکایت کر رہی ہیں کہ پیپرز جمع کرانے کے معاملات میں ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے۔ کچھ تو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن کچھ کہانی بیان کرنے والے اپنی کہانی کی خوبصورتی کے لیے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط نہیں کر رہے، اور داستان جو ہے اسے بڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ 2002 میں جب پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ آیا تھا سامنے، اس وقت اس میں ایک بات موجود تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو اشتہاری ہیں، مجرم ہیں، سزا یافتہ ہیں، یا انہوں نے اپنی سزائیں معاف کروائی ہوئی ہیں، یا کوئی بھی اور ایسا معاملہ ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ قانون کے لیے بہت پسندیدہ نہیں ہے، ان پر یہ لازم قرار دے دیا گیا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے یا ریٹرننگ افسروں کے سامنے اپنے کاغذات جمع کراتے ہوئے یا ان کی جو جانچ پڑتال ہے اس کے وقت وہاں حاضر ہوں گے۔ آج بھی یہ قانون موجود ہے۔ کچھ لوگوں کو کچھ سہولتیں قانونی طریقے سے دی جا رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے جو تقریباً 200 کے قریب لوگ اشتہاری ڈکلیئر کیے جا چکے ہیں، اگر یہ وہاں اپنے کاغذات جمع کروانے وقت تو نہیں آئے، سیکورٹی کے وقت آئیں گے تو پھر ان کے لیے ایک معاملہ ہوگا کہ ان کو پولیس گرفتار کر لے گی، اور وہ شخص جو اشتہاری ہو اس کے لیے انتخاب لڑنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ابھی ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ لیکن دوسری طرف ہم ذرا یہ بھی دیکھیں کہ پی ٹی آئی کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک سے زیادہ لوگوں کے ہر حلقے میں اور ہر حلقے کے بعد صوبائی اسمبلی کے حلقے میں بھی پیپر جمع کروائے ہیں، فیملی کے لوگوں کے بھی پیپر جمع کروائے ہیں خاموشی کے ساتھ، کچھ عہدیداروں کے پیپر جمع کروائے ہیں، اور یہ وہ دیکھیں گے جس طرح کراچی میں آج ایک پیپر ریجیکٹ ہوا اور وہ شور مچانا شروع کر چکے ہیں۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر پیپر ریجیکٹ ہو جائیں گے تو پھر کس شخص کے نام پر ٹکٹ جاری کی جائے گی۔ اسلام آباد میں بھی کئی لوگوں نے 3 جگہوں پر پیپر جمع کرائے، 2 جگہوں پہ پیپر جمع کرائے، اس طرح آل اوور پاکستان یہی صورتحال ہے۔ ایسے میں ایک کو اگر نہیں اجازت ملے گی دوسرے کو نہیں ملے گی تیسرے کو نہیں ملے گی چوتھے کو۔ یہ ہمیں ابھی انتظار کرنا پڑے گا 13، 14، 15 جنوری تک کہ کیا صورتحال اختیار ہوگی، اور پاکستان کے قوانین، پاکستان کی انتظامیہ، پاکستان کا الیکشن کمیشن اور پاکستان میں الیکشن لڑنے والی شخصیات اپنا کیا لائحہ عمل لے کر چلتی ہیں۔
ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، میں خود ایک دفعہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے نشان کے لیے وہاں حاضری دے چکا ہوں، پرانی بات ہے، میری معلومات ہیں کہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن کے لیے کوئی نشان الیکشن کمیشن تجویز نہیں کرتا۔ وہ درخواست طلب کرتے ہیں، اس پہ آرگومنٹس ہوتے ہیں، اگر کوئی دوسری جماعت بھی لینا چاہے تو دونوں جماعتوں کے لوگ وہاں آرگو کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ اس کا حق فائق ہے، اسے وہ دے دیا جاتا ہے، اور اگر کسی کا حق فائق نہ ہو اور وہ خواہ مخواہ ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہا ہو تو پھر یقیناً ان کو وہ نہیں دیا جاتا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے پاس اس نشان کے علاوہ بھی حکمت عملی موجود ہے۔ یہ درست ہے کہ جب لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ دوسری حکمت عملی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن اگر پی ایم ایل این کے 10-12 سینیٹرز کو نشان سے محروم کر دیا گیا تھا، ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس پاکستان نے ایسا کیا تھا، اور وہ اپنی جگہ پر موجود رہے تھے، قائم رہے تھے، کسی نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی، کسی نے سیاست نہیں چھوڑی تھی، کسی نے معافی نہیں مانگی تھی، کسی نے فلور کراسنگ نہیں کی تھی، نہ کسی نے اپنی پارٹی کے علاوہ کسی دوسری پارٹی کو جوائن کیا تھا۔ الیکشنز کے رول کے مطابق وہ لوگ جو ممبر الیکٹ ہوں گے الیکشن جیتنے کے بعد، ان کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ 3 دن کے اندر کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا جوائن کرے، اور اگر پی ٹی آئی بطور پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی تو الگ بات، ادروائز ان کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی میں جائیں گے۔ وہ یقیناً اپنی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکیں گے، اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹی کو بنا کر اس کا دستور و منشور بنا کے اسے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کروانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ کام 3 دن میں ممکن نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں صورتحال کہاں جا کے کھڑی ہوگی۔ جیسے جیسی صورتحال تبدیل ہوگی میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتا رہوں گا اور اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ کو رائے پسند آئے نہ پسند آئے، لیکن اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ جو میں نے آپ سے گزارش کی وہ آپ کو کیسا لگا۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے۔